باب تاخیر الظہر الی العصر، یہ باب ہے، اس پہ ذرا غور سے بیٹھو۔ معرکۃ الارا حدیث آ گئی، اسی حدیث کے بارے میں کل بھی میں کہہ رہا تھا، جو اصل مقصود ہے امام کا، اور امام نے بہت پیچھے سے تیاری کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ لا ینحل حدیث ہے، معمولی حدیث نہیں۔ اس میں آ رہا ہے باب تاخیر الظہر الی العصر۔ ہاں جی، مقصد امام کیا ہے؟ مقصد امام، میری طرف توجہ کرو، مقصد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس باب کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد شارحین بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک مقصد میں خود بیان کر رہا ہوں۔ ہم امام بخاری کا مقصد لیتے ہیں، اس باب کے نیچے جو احادیث ذکر کرتے ہیں ان سے استنباط کر کے، اور شارحین مقصد لیتے ہیں جو فقہ کی کتابیں ہیں، فقہی مسالک پڑھ کر۔ اور ہم، میری طرف توجہ کرو، ہم امام بخاری کے باب کا مقصد کہاں سے لیتے ہیں؟ اس باب کے نیچے جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں، اس سے خلاصہ نکلتی کہ امام کا یہ مقصد ہے۔ اور اکثر شارحین جو مقصد بتاتے ہیں وہ فقہی مسالک کو مد نظر رکھ کے، شباپے ہیں تو وہ کہتے ہیں حنفیوں کا رد ہو رہا ہے، حنفی ہیں تو وہ کہتے ہیں شباپے کا رد ہو رہا ہے، مالکی ہیں تو وہ کہتے ہیں سب دوسروں کا رد ہو رہا ہے، حنبلی شارحین ہیں تو کہتے ہیں سب کا دوسروں ہمارے مخالف کا رد ہو رہا ہے۔ وہ ان کے فقہی مسالک کی بنا پر تراجم ہوتی ہیں۔ اور اب یہاں پر فقہی لحاظ سے جو حضرات نے تراجم قائم کیے، تو باب تاخیر الظہر الی العصر، اس باب کا ایک مقصد یہ شارحین نے بیان کیا کہ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو اشتراک کے قائل ہیں۔ اشتراک یعنی ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مثل اول تک ظہر کا وقت ہے، اور مثل اول تا مثل ثانی، درمیان کا جو وقت ہے یہ وقت مشترک ہے بین الظہر والعصر، یہ عصر اور ظہر کا دونوں نمازوں کا وقت مشترک ہے۔ تو امام بخاری کا مقصد ہے ظہر کو مؤخر کرنا عصر تک، ظہر کو مؤخر کرنا عصر تک، یہ تب ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی وقت مشترک نہ ہو۔ تو امام بخاری کا مقصد رد کرنا ہے اس قول کا، یہ امام مالک کا قول بھی ہے اور ایک قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ عصر اور ظہر کا وقت مشترک مثل اول تا مثل ثانی ہے۔ تو امام اس پر رد کرنا چاہتا ہے۔ بعض شارحین نے یہ مقصد بیان کیا، بعض نے یہ مقصد بیان کیا کہ بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ مثل اول تک ظہر کا ٹائم ہے، اور مثل اول سے مثل ثانی تک کا وقت محمل ہے، اور مثل ثانی سے ظہر کا عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی وقت محمل نہیں، تب تو تاخیر ظہر الی العصر، ظہر کو عصر تک مؤخر کرنا تب ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی وقت محمل نہ ہو۔ اگر محمل وقت ہو جائے تو یہ تاخیر ظہر بن ہی نہیں سکتی۔ یہ تیسرا کہ امام، چلو اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہاں اگر غور کریں جو حدیث لائے امام بخاری، تو اس سے امام کا مقصد واضح ہے۔ میری طرف دیکھو، امام کا مقصد ایک اشکال کا جواب دینا ہے اور حدیث کا مفہوم متعین کرنا ہے۔ ایک ایسی حدیث آ گئی جو مشکلات میں سے ہے اور جس کو حل کرنا بہت مشکل ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس عنوان سے مقصد حل حدیث ہے اور رفع اشکال علی الحدیث ہے، حدیث پہ جو اشکال پیش آ رہا ہے امام نے اس کا جواب دیا، کسی کا رد مقصد نہیں۔ امام کا مقصد ہے حدیث کا معنی بیان کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب خیال سے سنو، یہ حدیث آج کل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے، اور یہ بہت سارے سکول کمپنی اور بہت سارے غیر مقلد اور مرزا جہنمی اور اس طرح کے جو جاہل قسم کے محقق ہیں،
ان کی بات سے نیٹ پہ چل رہی ہے اس حدیث کے بارے میں، اور جواب الحمدللہ کسی کو بھی نہیں آئے گا بھی نہیں، بڑے بڑے شیوخ بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھو حدیث کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ سبعا وثمانیا الظہر والعصر والمغرب والعشاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7 رکعتیں پڑھی اور 8 رکعتیں پڑھی، یعنی 3 اور 4، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 3 اور 4 7، اور ظہر اثر، ظہر کی 4، اثر کی 4 8، ظہر اثر مغرب عشاء۔ فقال ایوب، ایوب نے پوچھا لعلہ فی لیلۃ المطیرہ، شاید کہ یہ بارش والی رات ہو۔ قال عسا، جابر نے کہا ہو سکتا ہے، قال عسا، جابر نے کہا ہو سکتا ہے۔ اب اس حدیث پہ اشکال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر ظہر اور عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا،